اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین باسعور رحمتا للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على خير الناس. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. راداران سید الشہداء اہلیان میرپور خاص پروردگار عالم نے اور حسین کے نانا نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس شہر میرپور خاص کی مارکیٹ چوک پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، اور یہ حق ہے امام حسین کا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد کہ ان کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ آج جو یہ آذان ہم سن رہے ہیں، یہ آذان نہ ہوتی اگر نبی کا نواسہ حسین کربلا نہ جاتا. یہ شہر میرپور خاص پہچانے حسین کون ہیں، اہلیان میرپور خاص معرفت امام حسین حاصل کریں کہ ہم کس کا چہلم منانے کے لیے آج جہاں بیٹھے ہیں. اور میں حسین کا تعارف اپنی زبانی نہیں بلکہ نبی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے بتایا کہ حسین کون ہے، اور میرے نبی نے جب حسین کی پہچان کروائی، حسین کی شناخت کروائی، تو مسجد نبوی میں میرے نبی جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جسے جناب احمد المکی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، جو مشہور ہے خوارزمی کے نام سے. فرماتے ہیں ایک بار رسول خدا مسجد نبوی میں جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے کہ دیکھا اچانک حسن و حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دونوں بچوں کا مسجد میں آنا تھا، نبی ممبر سے اترے، دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں لیا، پھر ممبر پہ آ کے بیٹھے اور ایک بار خطبے کو ترک کیا اور ایک سوال کیا تمام صحابہ کرام سے. جتنے بیٹھے تھے نبی کے سامنے، نبی نے سب سے سوال کیا هل ادلکم علی خیر الناس جدا و جدتا. اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں کہ جو انسانوں میں سب سے بہتر ہیں اپنے نانا کے لحاظ سے، اپنی نانی کے لحاظ سے. قالوا بلا، سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہیں. نبی نے جواب دیا علیکم بالحسن والحسین، تم پہ لازم ہے حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ. لأن جداہما، اس لیے کہ ان کے جد محمد رسول اللہ ہیں. جیسے ان کے نانا ہیں ویسے کسی کے نانا نہیں ہو سکتے. جیسے حسن و حسین کے نانا ہیں ویسے کسی کے نانا نہیں ہیں. تم پہ لازم ہے حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ. اور جیسی ان کی نانی ہیں خدیجۃ الکبریٰ ویسی کسی کی نانی نہیں ہے. تم پہ لازم ہے کہ حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ. ایک بار سوال کو مزید آگے بڑھایا، فرماتے ہیں هل ادلکم علی خیر الناس ابا و اما. کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے لوگوں کی جانب نہ کر دوں کہ جو انسانوں میں سب سے بہتر ہیں اپنے بابا کے لحاظ سے، اپنی ماں کے لحاظ سے. جیسا ان کا بابا ویسا کسی کا بابا نہیں ہے، جیسی ان کی ماں ہے ویسی کسی کی ماں نہیں ہے. جب نبی نے کہا کہ انسانوں میں سب سے بہتر بابا رکھنے والوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کا نام لیا جائے گا اس کے بابا سب سے بہتر ہوں گے، اس کی ماں سب سے بہتر ہوگی. سب نے پھر یک زباں ہو کے جواب دیا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے نبی اللہ بتائیے وہ کون ہیں. پھر نبی نے فرمایا علیکم بالحسن والحسین،
تم پہ لازم ہے حسن و حسین کے ساتھ رہو، لأن اباہما، اس لیے کہ ان کے بابا غالب کل غالب اسد اللہ علی بن ابی طالب، اس لیے کہ ان کے بابا خدا کے شیر ہیں، ان کے بابا خدا کے شیر ہیں، ان کے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ وَإِنَّ أُمُّهُمَا، اور ان کی ماں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، جیسے ان کے بابا ویسے کسی کے بابا نہیں ہیں، جیسے ان کی ماں ویسی کسی کی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور زہرا تمام عورتوں کی، تمام بیویوں کی سردار ہیں۔ کہا جیسی ان کی ماں ویسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ نبی نے خطبے کو اور آگے بڑھایا، کہا هل ادلکم علی خیر الناس عمن و عمتن۔ تمام صحابہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں کہوں خطبے کے درمیان یہ سوال و جواب کس لیے ہو رہا ہے؟ نبی یہ سوال و جواب کیوں کر رہے ہیں؟ جواب فقط اتنا ملتا ہے، نبی بتا رہے ہیں پہچانو میرا حسین کون ہے، پہچانو میرا حسن کون ہے۔ کہا ایسے لوگوں کی رہنمائی نہ کر دوں کہ جن کا چچا سب سے بہتر ہے، جن کی پھوپھی سب سے بہتر ہے۔ سب نے پھر کہا بھلا یا رسول اللہ، بتائیے کون ہے کہ جن کا چچا سب سے بہتر ہے، جن کی پھوپھی سب سے بہتر ہے؟ نبی نے فرمایا علیکم بالحسن والحسین، تم پہ لازم ہے حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ لأن امہما، ان کے چچا جعفر الطیار، اس لیے کہ ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کے چچا وہ ہیں کہ جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں، جیسے ان کے چچا ویسے کسی کے چچا نہیں ہیں۔ وَإِنَّ عَمَّتَهُمَا، اور جیسی ان کی پھوپھی ہیں ویسی کسی کی پھوپھی نہیں ہیں۔ کہا کون؟ کہا ام ہانی زوجہ رسول، جیسی ان کی پھوپھی ویسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے۔ تعارف ہو رہا ہے نا امام حسین کا۔ تمام اہلیان میرے پرخاص سنیں، نبی کی زبانی تعارف ہے۔ حسن و حسین کے نانا نانی جیسا کسی کا نانا نانی ہو ہی نہیں سکتا، حسن و حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، حسن و حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسن و حسین کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، حسن و حسین کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں۔ تو جب ان کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، جب ان کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں، جب ان کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں، تو پھر خود حسین جیسا کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر خود حسین جیسا کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر کوئی حسن جیسا کہاں سے آ سکتا ہے؟ نبی نے سوال و جواب میں ایک سوال کا اضافہ اور کیا، اور اس کے بعد نبی نے تمام گفتگو کو سمیٹا۔ جب تمام تعارف کروایا، ان کے نانا سب سے بہتر، ان کی نانی سب سے بہتر، ان کے بابا سب سے بہتر، ان کی ماں سب سے بہتر، اس کے بعد جب تمام کرنے لگے تعارف کو، ایک جملہ ارشاد کیا، سنو ان الحسن والحسین فی الجنہ، یہ جو حسن و حسین ہیں کہ جن کی تعریف بیان ہو رہی ہے، جن کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ حسن و حسین دونوں جنت میں ہیں، حسن و حسین دونوں جنت میں ہیں۔ میں نبی سے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں یا رسول اللہ، ابھی تو خطاب مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، ابھی تو حسن و حسین آپ کی آغوش میں ہے، ارے آغوش رسول جنت سے کم تو نہیں ہے نا، آغوش رسول جنت سے کم تو نہیں ہے۔ کہا ان الحسن والحسین فی الجنہ، حسن و حسین جنت میں ہیں، اور تم پہ لازم ہے ان دونوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنہیں حسین و حسن سے محبت ہوگی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جب نبی نے بات اتنی کر دی نا کہ حسن و حسین سے محبت رکھنے والے جنت میں جائیں گے، تو پھر جملے کو ادھورا نہیں چھوڑا، آگے بڑھا کے کہتے ہیں وَمَن يَبْغُضْهُمَا فِي النَّارِ، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا جہنم میں جلے گا۔ آج اس حسین کا جہنم منانے بیٹھے۔